گورنمنٹ میں پروموشنز اور ٹرانسفرز کس طرح سے ہوتی ہیں، یہ اس کو سمجھنا، رولز موجود ہیں، بڑے واضح ہیں چیزوں کے بارے میں رولز گورنمنٹ میں، کیونکہ گورنمنٹ فنکشنز بائی رولز. سو ہاؤ پروموشنز ٹیک پلیس. سول سرونٹ ایکٹ جو ہے اس کا ایک کلوز ہے، ایک ہے اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز 1973. اور یہ ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کر دوں کہ جتنی بھی فیڈرل گورنمنٹ، چونکہ ہم بات فیڈرل گورنمنٹ کی کر رہے ہیں، تو جتنی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے رولز ہیں، پروونشل گورنمنٹس عام طور پہ ان کو اسی طرح سے دے چینج دا نیم، لیکن ان کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. سو یہی رولز اپلائی کرتے ہیں پروونشل سروسز کے لیے. اور یہ اس رول کے مطابق جو پروموشنز اور ٹرانسفرز ہیں BS 2 یا 1 سے لے کر 18 اور equivalent, they are made on the recommendation of Departmental Promotion Committee. So 2 سے 18 تک جو ہے پروموشن جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہے، یعنی ہر ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی بنانی ہے جو اس ادارے میں جو سینئر لوگ ہیں، اگر وہ لوور گریڈ کی کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں فار ایگزامپل اگر امپلائیز ہیں بٹوین 5 سے لے کے 17 تک ہیں، تو جو اس کمیٹی کے ممبرز ہوں گے ظاہری بات ہے وہ 17 سے ان کی اسکیل جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ہر ادارہ، خواہ وہ اٹانومس باڈی ہے، سیمی اٹانومس باڈی ہے، اس کو رول کے مطابق ایک ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرنی چاہیے. پھر یہ پروموشن جو BS 19 سے 22 میں ہوتی ہیں اس اور فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے لیے سینٹرل سلیکشن بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. اور یہ عام طور پہ اس کو سال میں 2 دفعہ میٹ کرنا چاہیے آفیسرز کی پروموشنز دیکھنے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ڈیوریشن بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور سال میں بعض دفعہ ایک دفعہ میٹ کرتا ہے. لیکن ایز پر رولز اٹ شوڈ میٹ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ایئر. سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے اور اس میں تمام فیڈرل آکوپیشنل گروپس کی جو پروموشنز ہوتی ہیں وہ اس بورڈ میں آتی ہیں. اس میں پروموشن میں جو BS 17, 18 اور 19 کی پروموشنز ہیں ان کو نان سلیکشن پوسٹ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینیورٹی کم فٹنس، آپ سینئر، آپ کو ایک سرٹن نمبر آف ایئرز آف سروس ہونا ضروری ہے اور آپ کی فٹنس بھی ضروری ہے. اور فٹنس سے مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو اٹین سرٹن مارکس بفور یو کین بی پروموٹڈ ان دا نیکسٹ اسکیل. سو یہ ایک جو کرائیٹیریا. اور 17 ٹو 18 کے لیے جو مارکس ایز پر کوانٹیفیکیشن، یہ ایک بڑا الیبوریٹ بڑا ایک سسٹم ہے کوانٹیفائی کرنے کا. اب کہ پورے اگر آپ 17 سے 18 میں جا رہے ہیں تو پورے 5 سالوں کی آپ کی پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کتنی ہے، گڈ کتنی ہے، اس کے مطابق ان کو مارکس ہوتے ہیں. پھر یو ڈیولپ این انڈیکس، اور بڑا ایک کمپریہنسو الیبوریٹ سسٹم موجود ہے جس کے مطابق کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو آپ کے کم از کم 50 مارکس آنے چاہیے ایگریگیٹ، اور 5 سال کی سروس ہونی چاہیے 17 سے 18 میں پروموشن کے لیے. اس میں کوئی مینڈیٹری ٹریننگ جو ہے اس کی ضرورت نہیں. پھر فار پروموشن ٹو BS 19 اگر آپ کی پروموشن ہو رہی ہے، اگین یہ نان سلیکشن پوسٹ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس 60 آپ کو نمبر ملنا چاہیے اور کم از کم 12 سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے سروس میں جو ہے. تو پھر آپ کی پروموشن ہوگی 18 سے ٹو BS 19، دیٹ از فرام 18 ٹو 19 پھر آپ کی پروموشن ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کو BS 20 اینڈ ابو کی جو ہے یہ تمام سلیکشن پوسٹ ہیں، یعنی اس میں فٹنس، آپ کی جو کوانٹیفائڈ مارکس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. یعنی آپ کی جو پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹس میں جو آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ اور گڈ رپورٹس ملی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. سو آپ کے لیے ضروری ہے کہ 70، اگر BS 20 کے لیے آپ کو چاہیے کہ 17 ایئرس کی سروس ہو اور آپ کے پاس کم از کم آپ نے 70 نمبر جو ہیں وہ لیے ہوں. تو اسی لیے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے سینئرز کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں کہ ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ اور گڈ رپورٹ دے دی جائے اور کام کے اوپر توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر BS 21 کے لیے 75 مارکس ہیں اور 22 سال کا تجربہ چاہیے. اگین اس میں فٹنس ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ 18 سے 19 اور پروموشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ آپ نے تمام مینڈیٹری ٹریننگ جو ہے، کیونکہ ہر پروموشن 18 سے آنورڈ جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ کورس، ایک مینڈیٹری ٹریننگ کورسز ہیں، ان کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس کی کوانٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ آپ کی پروموشن میں جاتی ہے۔ ٹرانسفرز میں اگرچہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ جس جگہ پہ پوسٹ کریں اس کا کم از کم ریلیونٹ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے۔ کچھ پوزیشنز ایسی ہیں گورنمنٹ میں، فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو دیکھیں اور سیکریٹریٹ سروسز کو دیکھیں یا آفس مینجمنٹ گروپ جو ہے اس کو دیکھیں، تو یہ قسم کی جنرل، یہ کوئی اسپیشلائز نہیں ہوتی۔ باقی کچھ نیچر میں دیکھا جائے تو وہ اسپیشلائزڈ پوزیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی اس اسپیشلائزیشن کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایسے ادارے میں پوسٹ کیا گیا ہے جس میں آپ کا ایکسپیرئنس ریلیونٹ ہونا چاہیے، آپ کی کچھ معلومات اس ادارے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ OGDC، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، اس میں عام طور پہ جو سیکریٹری جو ہے وہ آئل اینڈ جو منسٹری ہے اس کا جو سیکریٹری ہے وہ عام طور پہ ایک جرنلسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا تجربہ ہوتا ہے کچھ، شاید اس نے جونیئر لیول پہ اس ادارے میں کام کیا ہو۔ تو ایک بڑا ضروری ہے کہ ایک ٹیکنیکل، اگر آپ کی ٹرانسفر ہو تو آپ کی ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو اہم ہے، should not be posted out، یعنی 3 سال تک رول کے مطابق 3 سال سے پہلے آپ کسی آفیسر کو پوسٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ایسا ریئلی ہوتا ہے؟ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 3 سال سے پہلے آفیسرز کو پوسٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کام پسند نہیں آتا، لہٰذا ان کو 3 سال سے پہلے، سال بھی کبھی 6 مہینے کے اندر آفیسرز کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ کوئی اس میں رولز کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا۔ فار آل پاکستان سروسز ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو صرف اپنے پروونس میں نہیں رہنا چاہیے، ان کو دوسرے پروونسز میں بھی جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک رول ہے کہ دے شوڈ سرو ان ادر پروونسز ایز ویل ادر دین دیئر اون پروونس۔ یہ فار ایگزامپل اگر وہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے یا وہ سندھ میں بھی سرو کریں یا بلوچستان یا KP میں اس کا سرو کرنا جو ہے اکارڈنگ ٹو دی رولز از امپورٹنٹ۔